اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65، 66، 67، 68 اینڈ 69، اور یہ ہے رکوع نمبر، یعنی کہ سیکشن نمبر 9، 9واں رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، تو اللہ کہتا ہے اور عاد کی طرف، یعنی جو پیپل آف عاد ہے ان کی طرف بھیجا اللہ نے اخاہم ہودن، ان کے بھائیوں میں سے، اخا ہم دیئر بردر، ان کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا۔ کیونکہ تو جو کوئی اور جگہ سے اگر اللہ بھیجے رسول کو کہ بھئی اس کی لینگویج اگر سمجھو کہ وہ فرینچ سپیکنگ ہے، اور یا تو پھر وہ چائنیز ہے، اور یا تو پھر وہ جیسے کوئی اور ہے اردو زبان کا، تو جہاں اللہ بھیج رہا ہے وہیں کے لوگوں میں سے اللہ جب رسول کو اٹھاتا ہے تو وہ کتنا ایزی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی پورا رہن سہن، وہاں کے کلچر، وہاں کی ایک ایک بات کو وہ جانتے ہیں، اور اسی لیے، اور وہ زبان ہم زبان ہے تو اس لیے وہ بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ کیا، ورنہ سوچو کہ ابھی ایسی جگہ پر آ کے کوئی بھی دوسری زبان کا بندہ آ کے کچھ بھی بولے گا تو وہ کیا بول رہا ہے وہ سمجھیں گے بھی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ یہ چیز کو کلیئرلی بولتا ہے قرآن میں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودن، ان کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قالا، تو انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے، ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے اور کوئی، من الہ یعنی کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا، یعنی غیرہ اس کے سوا۔ افلا تتقون، جب بھی تتقون ورڈ جب آتا ہے نا، تقوی کا ورڈ آتا ہے جہاں بھی، وہاں اللہ کا نام باقاعدگی سے چاہے نہ آئے، لیکن تقوی کا ورڈ جو ہے وہ ہے ہی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ تقوی جو ہے، تتقون یا متقین، اور یا پھر جہاں پر بھی آتا ہے کہ مطلب تقوی اختیار کرو، تو وہ صرف اور صرف وہاں پر وہ پیرانتھیسس ہو کہ اللہ ہے، یعنی اس میں اللہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہے وہ۔ تو افلا تتقون، تو کیا تم نہیں تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یعنی نہیں ڈرو گے اللہ سے۔ To the Ad people we sent Hud alayhi salam, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. You have no other God but Him. Will you not fear Allah? اس کی نوٹ ہے 1040۔ The Ad people، یعنی جو عاد کی قوم تھی، with their prophet Hud، اور ان کے جو رسول تھے وہ ہود علیہ السلام، آر مینشنڈ ان مینی پلیسز، یعنی بہت ساری جگہ میں قرآن میں اس کا ذکر ہے، خاص طور پہ اسپیشلی سورہ نمبر 26، سورہ نمبر 26 جو ہے وہ ہے سورہ الشعراء، سورہ الشعراء جو ہے وہ وہی ہے، اور پھر اور بھی ہے مطلب جگہوں پر۔ دیئر اسٹوری بلانگس ٹو عربین ٹریڈیشن، یعنی ان کی جو اسٹوری ہے عاد پیپل کی، تو وہ عربین جو عربی جو طور طریقے ہے یا ان کے جو ریتی رواج ہے وہ
وہ اس کو belong کرتی ہے. Their eponymous ancestor Ad was fourth in generation from Nuh علیہ السلام. یعنی نوح علیہ السلام جو ہے ان سے چوتھی نسل یعنی چوتھا جنریشن جو ہے وہ عاد کا ہے. تو یعنی اتنے سمجھو اتنے پرانے یعنی نوح علیہ السلام کی جیسے جو عمر ہے 950 برس ہے نا, تو سوچ لو تو اتنے لمبے یعنی کہ بہت ہی ایک دم پہلے کے جو ان کے باپ دادا یعنی سمجھو, تو اس میں سے نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل جو ہے وہ عاد ہے. Having been a son of Aus, یعنی جو عاد جو ہے وہ اوس کے بیٹے ہیں, اور اوس جو ہے وہ سن آف ارام, تو وہ ارام جو ہے ان کے بیٹے اوس ہے. یعنی یہ پوری جو لینیج ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. دا سن آف سام, اور جو سام ہے ان کے بیٹے ارام ہیں, اور سام جو ہے وہ ہے دا سن آف نوح علیہ السلام. یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام, جس سے سیمیٹک ریسز ہیں کہ جو بھی سیمیٹک ریسز ہیں جیسے سب ابراہیم علیہ السلام سے, اور جو بھی مطلب یہ جوز اور یہ کرسچنز اور مطلب یہ مسلمان, تو یہ تمام جو ہے یہ پوری سیمیٹک ریسز ہی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی آ رہی ہے نا پوری. تو جو ان کے بیٹے سام ہیں ان کی لائنز ہیں. تو اس طرح سے ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے سام کے بیٹے ارام کے بیٹے اوس, اور اوس کے مطلب چوتھا یعنی جیسے کہ ان کا جو بیٹے ہے وہ عاد. دے آکوپائڈ اے لارج ٹریکٹ آف کنٹری ان سدرن عربیہ. تو جو ساؤتھ عربیہ ہے سدرن, اس کے اندر کا مطلب بہت بڑا حصہ جو ہے اس ملک کا وہ ان لوگوں نے مطلب اس کو یعنی آکوپائی کیا ہوا تھا, اس پہ یعنی لوگ بسے ہوئے تھے. ایکسٹینڈنگ فرام عمان ایٹ دا ماؤتھ آف دا عربین گلف. تو وہ حصہ بڑھتے ہوئے یعنی کہ مطلب عمان سے بڑھتا ہے, اور عربین جو ہے مطلب گلف یعنی خلیج عربیہ, تو وہاں تک وہ جاتا ہے. وہاں سے حضرموت, اور حضرموت اور یمن یہ ہے یہاں تک آتا ہے ایٹ دا سدرن اینڈ آف دا ریڈ سی. تو جو ریڈ سی ہے یعنی کہ بحر احمر, تو وہ جو ہے اس کا جو ساؤتھ اینڈ ہے وہاں پر حضرموت اور یمن ہے. تو یعنی پورا ایک ٹرائنگل ہو گیا وہ. دا پیپل ور ٹال ان اسٹیچر, یعنی کہ عاد کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی مطلب بہت ہائٹ اور باڈی اور ان کے قد بہت ہی قداور لوگ تھے وہ, اور بہت ہی مطلب یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ ان کو اللہ نے بہت ہی ٹال اور بہت اچھا باڈی اور ایسا سب دیا طاقت. اینڈ ور گریٹ بلڈرز, اور وہ لوگ جو تھے ان کا یعنی کہ وہ لوگ بہت گریٹ بلڈر اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے. اور یہ اس کے بارے میں سوچو کہ ہم کو جیسے سورہ فجر کے اندر اللہ نے جو کہا کہ یہ عاد کے جو لوگ ہیں, اس کے بعد ہم نے یعنی کہ زمین میں لینڈ میں اس کے بعد ہم نے کبھی بھی عاد کے جیسے لوگ پھر ہم نے دوبارہ نہیں بنائے. یعنی یہ جس طرح کی ان کی بلٹ تھی. پروبیبلی دا لانگ وائنڈنگ ٹریکس آف سینڈز, احقاف جس کو کہتے ہیں, سورہ احقاف جو ہے اس کے اندر تو بہت قصہ ہے ان کا عاد کا. ان دیئر ڈومینینس, تو ان کا جو ہے وہ جو احقاف وہی ہے کہ جو ریت کے مطلب پورے ایسے ٹریکس ہوتے ہیں, اور بس وہ وہاں پر وہ سینڈ ڈیونز بھی ہوتے ہیں. تو اور وہ ریت اتنی باریک اتنی مہین ہوتی ہے کہ جیسے اس میں بندہ دھستا چلا جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے جو بڑے بڑے ٹریکس تھے اس میں ان دیئر ڈومینینس ور اریگیٹڈ وتھ کینالز. تو سوچو کہ وہاں پر یعنی کہ پانی کے کینالز ہیں نا, تو اس کا مطلب وہاں پہ سوچو کتنا چیزیں بھی اگ رہی ہوگی, اور کتنا اچھا تھا وہ. جو آج ایک بھیانک صحرا ہے وہ کہ اس میں جانے والے لوگ جو ہے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ایکسکویشن اور یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ پتا کریں کہ بھئی چلو آج کا سب یہ پورا کھود کام کر کے نکالیں, ایکسکویٹ کریں. لیکن سوچو کہ وہ اتنا بھیانک صحرا ہے آج
کہ اس میں بندہ جو ہے وہ پورا دھنس کے ختم بھی ہو سکتا ہے، اور راستہ بھول گیا تو اور بھی گیا. They forsook the true God، یعنی انہوں نے جو سچا معبود ہے یعنی اللہ، اسی کو چھوڑ دیا. And oppressed their people، اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ بھی ویک ہے، کمزور ہے، غریب ہیں، تو ان کے اوپر بہت ظلم کر رہے تھے یہ لوگ. 3 years famine visited them، تو اللہ کی طرف سے 3 سال کا قحط ان کے اوپر آیا، فیمین. But yet they took no warning، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی سزا آئے تو بندے کو اس کو وارننگ سمجھنا چاہیے کہ یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہم کو وارننگ ہے، اور ہم کو جو بھی ہم غلط کر رہے ہوں گے تو ہم کو سدھر جانا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ چاہے بندے کتنا بھی بھگت لیں اس کے بعد بھی سدھریں گے نہیں. وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ جو کتے کی دم، کہ اس کو 12 سال نلی میں رکھو، نکالو جیسی تو ویسی وہ پھر سے ٹیڑھی، وہی ہو جائیں گے. یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو سدھرنا ہوتا وہ دوسرے کو دیکھ کے تکلیف میں سدھر جاتا ہے، وہی تو وائز ہے. اور وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو اپنے اوپر ہی تمام چیز کروائے اور بعد میں پھر بھی نہ سدھرے. سب سے بڑا بے وقوف. At length a terrible blast of wind destroyed them and their land، تو ان کو اللہ نے جو تباہ کیا تھا تو وہ ہوا تھی، جو ہوا اللہ نے جو وہاں پر مطلب بہت ہی تیز ہوا، تو وہ ہوا تھی جس نے ان کو پورا تباہ کر دیا. لیکن کبھی بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سمجھو کوئی کاروان کے اوپر تھا تو اس وقت وہ وہاں نہیں تھا. اللہ ایسے تھوڑے بہت لوگوں کو اللہ کی پلاننگ میں ہوتا ہے کہ ان کو بچایا جائے تاکہ پھر وہ جب آ کے سب پورے حالات دیکھیں تو پھر وہ حالات پھر وہ آگے بڑھیں گے نا، لوگوں کو بتائے جائیں گے. تو اللہ یہ سبق رکھتا ہے نا اندر. بٹ اے ریمننٹ نون ایز سیکنڈ آد، یعنی اس کے بچے کچھ جو بھی لوگ تھے وہ اس کو سیکنڈ آد بولتے ہیں، اور یا پھر ان کو کہتے ہیں سمود. تو سمود کی جو قوم ہے وہ سیکنڈ آد ہے، بچے کچھ ان کے. تو دا سمود ور سیوڈ، یعنی کہ وہی جو تھوڑے سے ریمننٹ سیوڈ، اینڈ آفٹر ورڈ سفرڈ اے سملر فیٹ فار دیئر سنس، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھی ایسا ہی تباہی ان کی بھی ہوئی، انہوں نے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسی ہی بھگتان بھگتے. کیونکہ سمود کا بھی آئے گا قصہ. پھر ہے آیت نمبر 66، آیت نمبر 66. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ الذين كفروا، تو جو کفر کر رہے تھے وہاں پر بڑے بڑے سردار، وہاں کے چیف لیڈرز، تو وہ انہوں نے کہا، وہ کفر کر رہے تھے، انبیلیورز تھے وہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایکچولی جیسے کہ مطلب قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یعنی ان کی قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا جو کفر کر رہے تھے، انا لنراک فی صفاہۃ، تو ہم تو تمہیں دیکھ رہے، یقیناً ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہود تم بہت ہی مطلب صفاحتین کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جو صفی ہونا تو بے وقوف، فلش، وہ اس کو بولا جاتا ہے. تو اب یہ لوگ بول رہے ہود علیہ السلام کو، انا لنراکا، یقیناً ہم تو تمہیں دیکھ رہے بھائی کہ تم جو ہو بہت ہی بے وقوفی پہ آ گئے ہو، فی صفاحت، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو بلکہ یقیناً تم کو ایسا سمجھتے ہیں. زن ورڈ جو ہے وہ سمجھنا، گیس کرنا، تھنک کرنا، سوچنا اس کے لیے. تو ہم تو بلکہ تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم تو جھوٹوں میں سے ہو، من الکاذبین میں سے ہو. تم کاذبین پلورل ہے تو اس میں سے اگر یعنی کہ تم ایسے جھوٹوں میں سے تم ایک جھوٹے ہو. یعنی the leaders of the unbelievers among his people said, we see thou art in folly, and we think thou art a liar.
پھر ہے آیت نمبر 67، قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اب کہا ہود علیہ السلام نے، قالا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، او مائی پیپل، لیس بی صفاحۃ، نہیں ہوں میں کوئی بھی بے وقوفی میں یا کوئی غلطی میں یا فولشنس میں نہیں ہوں، ولیکنی، بلکہ میں تو ہوں رسول من رب العالمین، اور میں تو رسول ہوں یعنی میسنجر ہوں، پیغام لانے والا، من رب العالمین، فرام رب العالمین، یعنی جو رب ہے، جو لارڈ ہے اور پورے عالموں کا یعنی پالنے والا، میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ He said, O my people, there is no folly in me, but I am a messenger from the Lord and cherisher of the worlds. پھر اس کی نیکسٹ ہے آیت نمبر 68، أُبَلِّغُوكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ أُبَلِّغُوكُمْ، میں تو پہنچا رہا ہوں، بلغ پہنچانا، کنوے کرنا، أُبَلِّغُوكُمْ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی، میرے رب کا رسالہ، میرے رب کا میسج، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تو ہوں تمہارے لیے، یقیناً میں تمہارے لیے ہوں ناصح امین، یعنی بہت ہی اچھی سنسیئر ایڈوائزر، اور امین یعنی کہ بہت ہی ٹرسٹ وردی، امانت دار، یعنی ایسے ہی کوئی اوٹ پٹانگ نصیحت دینے والا میں نہیں ہوں، جیسے کہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے کسی کو کچھ بھی جھوٹی سچی ایڈوائس دیتے رہتے، یا تو پھر وہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایسی غلط ایڈوائس کرتے ہیں، اور یا پھر کسی کو بیوقوف بنانا ہے تو غلط ایڈوائس کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی لوگ جو ہے بہت سارے دنیا کے اندر ایسی غلط ایڈوائسز کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی امانت دار تھے، نصیحت کرنے والے، یعنی کہ بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ I but convey to you the messages of my Lord. I am to you a sincere and trustworthy advisor. اب ہے آیت نمبر 69، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ أَوَعَجِبْتُمْ، تو کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یعنی تم ونڈر کر رہے ہو، ان جاکم، کہ تمہارے پاس آیا ہے، ذکر یعنی ذکر جو اللہ کے پاس سے ریویلیشن آتا ہے وہ ذکر ہے، تو کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر، یعنی کہ وہ ذکر کا مطلب یاد دہانی، ریمائنڈر، اور اس میں ایڈمونیشنگ سب کچھ ہوتی ہے نا، تو جیسے قرآن ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انجاکم ذکر من ربکم، کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کے پاس سے، یعنی سوچو یہ رسول اور اس طرح سے بات کرتے کہ تمہارے رب کے پاس سے، یعنی وہ کوئی دوسرا کوئی رب نہیں، وہ تمہارا رب ہے، میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے میں سے، تم ہی لوگوں میں سے ایک شخص، ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر، منکم لینذرکم، اس کے اوپر اللہ نے ایک ذکر نازل کیا، اس تمہارے رب کے پاس سے آیا ہے وہ، بلکہ اور وہ بندہ جو ہے وہ تم ہی میں سے ہے، کہیں باہر کے کوئی ملک سے نہیں آیا وہ، لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کرے، جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، سب سے،
دنیا کے عذاب سے سب سے خبردار کرے تاکہ تم کو بچائے، تمہیں وارن کرے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. تو وَاذْكُرُوا یاد کرو کہ جب اِذْ جَعَلَكُمْ کہ جب بنایا تم کو خلفاء، یعنی کہ خلیفہ، خلفاء بنایا تم کو، یعنی کہ ایک طرح سے وارث دار. من بعد قوم نوح، کیونکہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تو پوری کی پوری غرق ہوئی. پھر اس کے بعد جو بچے کچے لوگ تھے ان سے دنیا اور مطلب آگے بڑھی اور نسلیں بنی کتنے سالوں میں، ہزاروں میں. تو تب جا کے تو اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یاد کرو کہ جب تمہیں بنایا اس نے خلفاء نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یعنی کہ اور زیادہ وہی ہے کہ انکریز کیا اس نے، بڑھایا. تو اور تم کو بڑھایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، تمہاری تخلیق میں، یعنی جو تم کو اللہ نے کریٹ کرا تو تمہاری کریشن میں اللہ نے تم کو اور بھی انکریز کیا. یعنی کہ تم اتنے ٹال، پھر اتنے مطلب بلڈر اتنے اچھے، اور تمہاری طاقت، تم ہائیلی اسکلڈ. تو یہ سب کچھ ہے نا. تو اسی لیے ان سے وہ کہہ رہے ہیں بلکہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہارا پورا اسٹیچر اتنا زبردست بنایا اللہ نے، تمہاری خلقت کو اتنی بڑی مضبوط بنایا، ٹال بنایا. فَاذْكُرُوا، تو یاد کرو نا یہ سب. اعلیٰ اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو. یہ جو بھی سب اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ سب تمہاری ہی بڑی ہوشیاری ہے اور تم ہی بہت بڑے مطلب کوئی ماہر ہو، بہت چالاک ہوشیار ہو کہ تم یہ ساری جو اتنی بلڈ کرتے ہو، اتنا ایک سے ایک مطلب پہاڑوں کو تراشتے ہو اور کیا کیا کرتے ہو. تو اللہ نے یہ تم کو دیا ہے، لیکن تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، بجائے اس کے یہ سمجھو کہ تم بہت بڑے کچھ ہو. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بہت غلط ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے کہ ان کے جیسا کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ نے ان کو بنایا بھی تھا ایسا کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے زمین میں ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا. فَاذْكُرُوا اعلیٰ اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نعمت، اعلیٰ اللہ کی نعمت. لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تفلحون، یعنی کہ فلاح پاؤ کا مطلب ہے تم کامیاب ہو جاؤ. اور کامیابی کون سی ہے؟ یہ دنیا کی کامیابی نہیں. دنیا میں تو بہت سارے لوگ ایسے مطلب ایک سے ایک پہنچے ہوئے بدماش اور دنیا بھر کے لٹیرو، چور، چوریاں کرنے والے، وہ سب ہے جنہوں نے مطلب یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے ہم یہ بول سکتے کہ ارے دنیا میں لوگ بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ فلاح نہیں ہے. فلاح تو صرف وہی ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو اور اس کو جنت میں داخلہ ملے، وہ ہے فلاح. تو دنیا میں ابھی تم دیکھو گے ارے یہودی دیکھو کتنے باپرے، دنیا بھر کی ساری بینک تو انہی کے ہاتھ میں، تو یہ تو بہت ریچ ہے. تو کیا وہ فلاح ہے؟ وہ انٹرسٹ اور سود پہ سب جو دنیا کا کاروبار چلا رہے ہیں وہ کیا فلاح ہے؟ یا دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے سب جو مارواڑی ایک سے ایک بڑے بڑے جو لوگوں کو خون چوستے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں کہ مطلب، تو سوچو کہ کیا وہ سب لوگ جو ہے جو امیر لوگ ہیں، رچ لوگ ہیں، تو کیا وہ فلاح ہے؟ وہ فلاح ہے ہی نہیں. فلاح تو وہ ہے کہ جو ایک پھٹے حال، ایک پیوند والا بندہ، لیکن وہ بالکل اللہ پر ایمان تھا اور وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے چل رہا تھا اور وہ اپنے پھٹے حال میں بھی خوش تھا اور شکر کر رہا تھا اور وہ اللہ کا ایک سچا مطلب متقین بندہ تھا، وہ ہے جو فلاح پائے گا. تو اللہ کے وہ کہہ رہے ہیں اپنے وہاں کی قوم کو کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ اللہ نے جو تم کو اتنی اسٹرانگ بلٹ، اتنی ہائٹ باڈی سب دیا ہے، تمہاری طاقت ایسی ہے زبردست، ہاں، کہ اس وقت کوئی کرینز وغیرہ نہیں تھے جو وہ لوگ اتنے سارے یہ سب کام کر رہے تھے. کہ آج کی دنیا میں جو سب کچھ مشینری اتنی ہے تو بھی وہ لوگ حیران ہیں نا دیکھ کے ان کو کہ یہ کیا باپرے، یہ لوگ تو بہت ہی. تو سوچ لو اللہ نے ان کو کیا دیا تھا، ان کی کیا خلقت بنایا تھا، جو اللہ خود اپنے کلام میں یہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہے.
پھر بھی ان کے اندر وہ شکر نہیں تھا، وہ خود کو ہی کچھ سمجھ رہے تھے، تکبری میں آ جاتے ہیں لوگ. کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہی ان کی کوئی کامیابی دنیاوی ہوئی نا تو اب تکبری آ گئی، اب استکبار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، پہاڑ سے بھی اونچے ہم ہو جائیں گے، زمین کو پھاڑ دیں گے. ایسا سب نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایسی تکبری کرتا ہے، ایک رائی کا دانہ اب بڑا ہے، بلکہ ایٹم کے برابر بھی اگر کسی نے تکبری کیا نا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبری صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہے، اتنا سب کچھ کیا ہے، اس کے اوپر تکبری سوٹ ہوتی ہے، وہ اس کی چادر ہے. تو جب کوئی تکبری کرتا ہے تو وہ اللہ کی چادر کو گھسیٹتا ہے کہ چلو اب اعلان جنگ ہے. کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے وڈیروں میں کہ وہ لوگ جو چادر اوڑے ہوئے رہتے ہیں، تو اگر تم کو جنگ کا اعلان کرنا ہے تو جاؤ وڈیرے کی چادر گھسیٹو. معلوم پڑا ابھی یہ قبیلہ دوسرے قبیلے سے خون خرابی ہو رہی ہے اب. تو یہاں پر لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چادر گھسیٹنے کے برابر ہوتا ہے وہ، اگر کسی نے اتنی سی بھی تکبری کی تو یہ قوم تو آج تو بہت تکبر والی تھی. Do you wonder that there has come to you a message from your Lord through a man of your own people to warn you? Call in remembrance that he made you inheritors after the people of Nuh alayhi salam and gave you a stature tall among the nations. Call in remembrance the benefits you have received from Allah, that so you may prosper.